السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک سنگین واقعہ رونما ہوا ہے۔ پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میانے من و تو پھیلی ہے۔ من و تو کی بحث ریاستوں کو تباہ کرتی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ نیا نہیں ہے، اور دہشت گردی کا یہ واقعہ بھی پہلا نہیں ہے۔ اگرچہ آج جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے یہ اپنی نوعیت میں ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ آج کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کے تقریباً 500 مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا اور ٹرین پوری کی پوری یرغمال رہی۔ اس واقعے نے دنیا بھر کو چونکایا اور پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں اس واقعے کی رپورٹنگ ہونے لگی، اس لیے کہ عصری تاریخ میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں ایک مکمل ٹرین کو یرغمال بنا لینے کا کوئی بھی واقعہ حافظے میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ شاید دنیا کے کسی ملک میں یہ واقعہ رونما ہوا ہو، لیکن چند گھنٹوں کے لیے ایک ٹرین کو یرغمال بنائے رکھنا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ مچھ کے جس علاقے میں ٹرین کو یرغمال بنایا گیا اس میں دہشت گردوں نے پہلے تو ڈرائیور کو زخمی کیا، جو زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی جان ہار بیٹھا۔ پھر یہی کافی نہ تھا کہ اگلے ٹریک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تاکہ ٹرین سفر نہ کر سکے آگے، اور تمام مسافروں کی شناخت کا وہ عمل شروع ہوا جو بلوچستان کی دہشت گردی کا ایک خاص پہلو ہے۔ کچھ لوگوں کو وہیں جان سے مار دیا گیا، کچھ لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ 104 مسافر بازیاب ہو چکے ہیں اور کوئی 14 یا 16 کے قریب دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ صبح ہونے تک یہ پوری خبر کیا ہوگی اور یہ جو خبر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ واقعتاً ہے کیا، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ بھارتی ذرائع ابلاغ میں ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور انڈیا میں جیسا کہ ایک مبالغہ آمیز صحافت پہلے سے ہی پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے، اس واقعے میں وہ سارا مسالہ موجود ہے کہ جسے وہ مزید چٹپٹا کر کے اپنے بھارتی شہریوں کو پیش کر سکے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس واقعے کو عالمی ذرائع ابلاغ پر بھی اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ آج جب مسافر ٹرین کا یہ واقعہ رونما ہوا تو اس سے ذرا پہلے اقوام متحدہ میں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے ایک گفتگو دہشت گردی کے موضوع پر ہی کی اور یہ کہا کہ کل عدم تحریک طالبان کی سرپرستی میں کوئی 20 سے زیادہ تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، جس میں انہوں نے BLA کو بھی شامل کیا، القاعدہ، BLA اور مجید بریگیڈ کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا۔ 20 سے زائد جو بھی تنظیمیں اس کو کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی چھتری تلے انہیں باور کرایا، اور یہ حیرانی ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے اس میں دہشت گردی کے ذکر کا یہ فقدان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال تھا، اور انہوں نے یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ دنیا کو اس پر متوجہ کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اس میں اس بنیادی تاثر کے ساتھ کہ تمام دہشت گردی اب افغانستان سے ہی ہو رہی ہے، جو لنک مس تھا وہ یہ کہ اب ہم بھارت کا ذکر اس طرح نہیں کر پاتے۔ بلوچستان میں جو بھی دہشت گردی ماضی میں ہوتی رہی ہے اس میں جو ہمارا بنیادی تناظر ہوتا تھا گفتگو کا، دلائل کا اور ثبوت و شواہد کا، اس کا جو منبع تھا وہ بھارت سے پھوٹتا تھا۔ اب ہمارا تناظر تبدیل ہو گیا ہے اور اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم افغانستان سے دہشت گردی کے روٹس تلاش کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ عالمی سطح پر یہ کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ شریف اللہ کو ہم سے لے کر ہماری پیٹھ تھپ تھپا چکے ہیں، ہمیں ایک شکریہ بھی بھیج چکے ہیں روکھا سوکھا سا، مگر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن کوئی پاکستان کی اگلی سیاست پر محیط نہیں ہو پائے گی اور ٹرمپ اپنے اہداف ہی کی طرف متوجہ رہیں گے۔ مگر بہرحال ہماری ضرورت ہے، افغانستان کو ہم ایک حریف کے طور پر ان دنوں پیش کر رہے ہیں
اور حیرت میں مبتلا کرنے والی بات یہ ہے کہ اب بھارت ہماری گفتگو سے غائب ہونے لگا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کے محرکات بہت زیادہ ہے اور وہ آج بلوچستان کی دہشت گردی کی اس گفتگو کے ذیل میں لانا مناسب نہیں ہوں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن بلوچستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے وہ BLA کے بشیر زیب گروپ نے کیا ہے، اور آپ سے کوئی 3-4 دن پہلے ایک آرمی کانوائے پر BLA کے ایک دوسرے گروپ یعنی ہربیار مریض سے جو منسلک ہے اس نے بھی حملہ کیا تھا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات مستقل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئٹہ سے کراچی کی شاہراہ پچھلے دنوں بند تھی، اور میں نہیں جانتا کہ آج کوئٹہ اور تفتان کی جو شاہراہ ہے وہ کھلی بھی ہے یا نہیں، وہ بھی کافی دنوں سے بند تھی۔ یہ جو سڑکیں ہیں یہاں پر عام لوگ جو دہشت گردی کا حصہ نہیں ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم مختلف گروپس کو دیکھتے ہیں وہ دہشت گردی کا ایک بازار گرم کیے رکھتے ہیں۔ جو لوگ بلوچستان کی دہشت گردی سے آگاہ ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گروپس کوئٹہ سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں میں موجود ہیں، اور بولان کی پہاڑیاں، کوئٹہ کی پہاڑیاں کہلاتی ہے۔ وہاں پر جو مختلف گروپس ہیں ان کا افغانستان سے اس طرح تعلق نہیں ہے جس طرح ہم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، یا کسی حد تک افغانستان میں ہی روٹس رکھنے والے ISIS کا یا داعش کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں موجود یا بلوچستان کے جو گروپس ہیں ان کے اہداف مختلف ہے، وہ مذہب کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان کے بلوچستان میں جو ناراضگی کے عوامل ہیں وہ اس سے قطعی مختلف ہے جو افغانستان میں پائے جانے والے گروپس کے ہیں۔ مگر اب چونکہ ہم اس پورے کھیل کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سب کو ایک ہی ریوڑ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ گفتگو صرف پاکستان کے اندر سیاستدانوں کی زبان سے نہیں ہو رہی، طاقتور حلقوں کے ذرائع سے نہیں ہو رہی، بلکہ اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اس پورے کھیل کو سمجھنے والے ہیں وہ ہمارے اس تجزیے کو کیسے لیتے ہوں گے، ہماری اس گفتگو کو کیسے سمجھتے ہوں گے، یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کے روٹس اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ اب دہشت گرد گروپس باقاعدہ کوئٹہ کی جناح روڈ پر آتے ہیں اور وہاں سے اپنے بھتے وصول کرتے ہیں۔ کوئٹہ اور بلوچستان میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں اور جس میں مختلف بین الاقوامی صنعتی گروپس کام کر رہے ہیں مختلف مائنز پر، وہ انہیں باقاعدہ ماہانہ بھتے دینے پڑتے ہیں۔ اس میں کچھ گروپس تو ایسے ہیں جو ظاہر ہے ریاست کو اس طرح ہدف نہیں بناتے، بلکہ انہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان کے تو باقاعدہ بینک اکاؤنٹس ہیں اور وہ پنجاب اور کراچی کے بینکوں میں باقاعدہ وصولیاں کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ گروپس ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر پاتا، یہ آتے ہیں دندناتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ جو بھتے وصول کرنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں، اور یہ خاموشی سے اپنے بھتے وصول کرتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ اس کی ادائیگیاں ہوتی ہے کہ ان کو یا ان گروپوں کو جو وہاں پر بروئے کار ہیں، معاشی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جا سکے گا۔ تو یہ ایک عمومی مظہر ہے بلوچستان کے اندر مختلف قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہے، اور جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ کوئی ریٹ بھی وہاں نہیں رکھتی۔ چنانچہ 2-3 دن پہلے ہمیں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی سے ایک آواز سنائی دی۔ اسرار زہری کے بھائی ظفر زہری، جو دراصل صلاح اللہ زہری کے سوتیلے بھائی بھی ہیں، انہوں نے خطاب کیا بلوچستان اسمبلی سے اور یہ کہا کہ اس صوبے میں سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے، یا ریاست کے بھی کوئی ریٹ نہیں ہے، اس لیے برائے کرم میرے پاس جو اسلحہ ہے اسے میرے پاس ہی رہنے دیا جائے، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے مار دیا جائے، مگر ہمیں رسوا ہونے کے لیے بے اسلحہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ بلوچستان اسمبلی میں جو گفتگو ظفر زہری نے کی ہے یہ عمومی طور پر ایک سوچ ہے جو پروان چڑھ رہی ہے ملک کے باقی حصوں میں بھی۔ ظفر زہری کی یہ گفتگو دراصل ایک آئینہ ہے جس میں ہم ریاست کا وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔
نہ کہ وہ جو ہم گفتگو میں بیان کر رہے ہیں یا ہم مرکزی میڈیا کے دھارے پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا جو چھوی ہم بنا رہے ہیں۔ ظفر زہری کی گفتگو سے ریاست کی جو امیج بن رہی ہے اس کو پوری طرح ٹولے اور ٹٹولے بغیر، اس کو کھولے اور کھنگالے بغیر ہم بلوچستان میں دہشت گردی کے مسئلے کے سرے کو نہیں پکڑ سکتے۔ ٹرین کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں مسافر صبح تک انشاءاللہ چھڑا لیے جائیں گے، اور ہم دعا گو بھی ہے کہ اس میں نقصان کم سے کم ہو، مگر اس قسم کے واقعات تب تک رونما ہوتے رہیں گے جب تک ہم دہشت گردی کی اصلی جڑ کو نہیں سمجھ لیتے اور دہشت گردی کا سیاسی استعمال کرنا بند نہیں کر دیتے۔ ہمیں عالمی سطح پر جس طرح ایک ریاستی وقار اور اعتبار کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے ہی لوگوں کے درمیان بھی ایک اعتبار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاستیں کسی بیرونی حملے سے ختم نہیں ہوتی۔ ٹوئنبی نے ریاستوں کے عروج و زوال کا جو خاکہ کھینچا ہے اس کے آخری حصے میں یہ کہا ہے کہ ریاستیں بیرونی عوامل سے نہیں بلکہ خودکشی سے ختم ہوتی ہے۔ خودکشی کے عامل کا جو ذکر ٹوئنبی کر رہے ہیں وہ دراصل داخلی عوامل ہیں۔ ہم اصل میں احتجاج غیر اور باہر کے عوامل کو اپنی تباہی کا محرک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری تباہی کے اسباب ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔